نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الصاد۔ یہ سورت بھی مکی ہے جس میں 88 آیات، 5 رکوع، 732 کلمات اور 3067 حروف ہیں۔ سورت کے پہلے لفظ سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس سورت کو سورۃ الداؤد بھی کہتے ہیں۔ سابقہ سورت کی ابتدا توحید کے مضمون سے ہوئی اور خاتمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سے مسئلہ نبوت و توحید پر ہوا۔ اس مناسبت سے سورت کا آغاز قرآن کریم کی حقانیت اور عظمت شان سے ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نیز سابقہ سورت کی طرح اس میں بھی انبیاء سابقین کے واقعات ذکر فرمائے گئے، جن میں جناب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے وہ احوال بیان فرمائے گئے جو سابقہ سورت میں نہیں تھے۔ سورت کے آخر میں کفار کا یہ قول نقل کیا گیا، لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکونن عباد اللہ المخلصین، کہ اگر ہمارے پاس اولین کا کوئی ذکر ہوتا تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے۔ تو اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی صرف ذکر ارشاد فرما کر یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ جس ذکر کی تم تمنا کرتے ہو اب وہی قرآن سے ذکر نازل کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب تم کو چاہیے کہ حسب وعدہ ایمان لاؤ اور اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ پھر سورت کا اختتام اس وعدہ الہی پر ہوا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ سے إِلَىٰ لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ انبیاء کی تائید و نصرت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ کہ اللہ کا لشکر کافروں اور دشمنوں پر غالب آئے گا۔ تو اس سورت کی ابتدا قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کے بیان سے کی گئی اور اس پر ایمان نہ لانے والوں پر تنبیہ اور تحدید فرمائی گئی۔ بعض روایات کی روح سے یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور قریش کے سرداروں میں اس پر کھلبلی مچ گئی تھی، اس لحاظ سے کہ اس کا زمانہ نزول نبوت کا چوتھا سال قرار پاتا ہے۔ بعض دوسری روایات اسے سیدنا عمر کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ نیز معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت حبشہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ایک اور سلسلہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کے آخری مرض کے زمانہ میں وہ معاملہ پیش آیا تھا جس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اگر اسے صحیح مانا جائے تو اس کا زمانہ نزول نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ امام احمد بن جنبل نے اپنی مسند میں اور بعض دیگر محدثین نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو کفار قریش کی ایک جماعت جن میں ابو جہل بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کرنے آئے کہ محمد ہمارے معبودوں کی ہجو اور توہین کرتے ہیں اور ان کو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ ابو طالب نے ان لوگوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ اگر مان لیں تو عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم جزیہ دینے لگے۔ یہ لوگ پوچھنے لگے ایسی کون سی بات ہے، ایک تو کیا ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ وہ سب نہایت برآمدگزیدہ اور مشتعل ہو کر کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے جاتے تھے کہ عجیب بات ہے، کیا ہمارے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ تو اس پر سورت بل لما یذوقوا العذاب تک نازل ہوئی۔ اس سورت کو نازل فرما کر اہل عرب کے مشرکانہ عقائد کا بطلان کیا، پھر اسی سلسلہ میں انبیاء کرام کے حالات بیان کیے گئے، ساتھ ہی ان کے بے مثل کمالات، بے پایہ انعامات اور غیر محدود اختیارات کا ذکر بھی بڑے مؤثر پیرائے میں کیا جا رہا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ کمالات و اختیارات بیان کرنے سے عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرما برداروں اور سرکشوں کے اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں کفار کو 2 باتیں خاص طور پر بتلائی گئی ہیں، کہ یہ کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے جاہل لوگ اندھے بن کر ضلالت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں، کل وہی جہنم میں اپنے پیروں سے پہلے پہنچے ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ آج جن اہل ایمان کو یہ لوگ ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں، کل ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کا جہنم میں کہیں نام و نشان تک نہیں اور یہ خود اس کے عذاب میں گرفتار ہیں۔
صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔